پیٹرن ایسے اچھا رہے اگر گا. چوتھی کر لی اقرار بھائی نے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض پہلے بھی نہیں تھا. اگر آپ میرے پہلے انٹرویو سنو تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں اس پہ قدغن لگانے والی کون ہوتی ہوں. تو وہ برڈن شخص پر، ایک شخص پر، آدمی پر ہی بڑھتا ہے، تو وہ برداشت کر سکتے ہیں تو کریں. بڑے پیسے ہیں بھائی، وہ تو کر سکتے ہیں شادی. نہیں ایسے پیسے نہیں ہیں کوئی بہت زیادہ. نہ چھوڑے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دیکھیں ویسے جنرلی انگریز بھی یہ کہتے ہیں وین اے مین گیٹس منی he gets lot of women around him. When a woman gets money, she get rid of all the men around her. یہ ویسے ہے نا سیکنڈ والی بات بہت زبردست ہے. تو وہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بندے کے پاس بہت سارے پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ زیادہ شادیاں کرتا ہے. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہمارے مرد ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین ان کے ارد گرد ہوں. اب یہاں پر بات لوگوں کو بہت بری لگے گی، لیکن وہ مرد حضرات جن کی ایک ہی بیوی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہنے جا رہی ہوں، ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایکسٹرا میرٹل افیئر کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے. یس، میں نے اپنی زندگی میں بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ایسے مرد دیکھے ہیں جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ لائل رہے ہوں، اور وہاں سے بھی شے ملتی ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، شادی اور نکاح نہیں کرنا. تو اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اچھا یہ میں بھی اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ خواتین کہتی ہیں بھائی تم گرل فرینڈ رکھ لو، بیوی مت بنانا. اب گناہ سے بہتر نکاح ہے نا، اور ہمارے دین میں گنجائش ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے باقی جو رشتے ہیں، بیگمات ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، ان کے حقوق آپ پورے کریں. یہ نہیں ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے باقی سب سفر کر رہے ہو، یا باقی سب کی وجہ سے کوئی ایک دو لوگ سفر کر رہے ہو، کیونکہ اس کا بوجھ بھی آپ پر ہی ہے. پھر اللہ نے سوال کرنا ہے اور اللہ نے معاف اپنے حقوق تو کر دینے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا، وہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے باہمی طور پر، اللہ نے معاف نہیں کرنا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. تو میرے کیس میں چونکہ ان ساری علتوں سے آزاد ہوں، میں دین کو پڑھتی ہوں. کتاب قرآن پاک اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کو کھولتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اس سے میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں. اور اکثر سب لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اتنی پرسکون کیسے رہ لیتی ہیں؟ چونکہ توکل میرا بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو رشتے ناطے سب ہیں یہ یہی کے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں. آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کبھی کبھی سوچتے بھی ہو، لیکن فار فریکشن آف سیکنڈس یا مے بی سم منٹس اس کے بعد میں اس سے باہر ہوتی ہوں، اس چیز سے باہر ہوتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میری اللہ کی ذات ہے. اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کے بعد آپ کو کچھ چاہیے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو دنیاوی سہاروں اور رشتوں کی وجہ سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں. بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بندے کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو ایک وقت کی روٹی نہ دے، یہ تو اللہ کی ذات ہے. آپ کی اتنی غلطیوں کوتاہیوں اور بڑے بڑے گناہوں کے باوجود آپ کو دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. اس سے دل لگا کے تو دیکھیں، اس سے قریب جا کے تو دیکھیں، اس سے بات کر کے تو دیکھیں. یہ دنیاوی دکھاوے والے لوگوں سے رشتوں سے باہر آ جائیں. آپ نے بالکل صحیح کہا فرا. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ توکل اتنا آپٹیمسٹک ہونا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھو کچھ بھی کر لیں فرا، کچھ بھی کر لیں، اگر ایک عورت کا شوہر اس کو آ کے بتاتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں تو ایسا دل ٹوٹتا ہوگا نا خاتون کا کہ اس کی وجہ بتا رہی ہوں. اچھا اوپر سے الزام دیتے ہیں دوسری عورت کو، دوسری عورت نہیں بھائی تمہارا شوہر کیا چوزا ہے، نہیں. اچھا یہ اس پہ میں بھی بالکل یہ کہوں گی کہ دیکھیں جس خاتون سے شادی کی جا رہی ہے اس کا آپ اگر گن بھی لیں قصور، ٹھیک ہے میں نے بھی بہت باتیں بڑے عرصے تک سنی، گن بھی لیں قصور، تو کیا گن پوائنٹ پہ اس مرد سے شادی کی گئی تھی؟ ہمارے ہاں مردوں کا معاشرہ ہے، آپ مرد کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اور یہ بات یاد رکھیں، مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا. جو مرد یہ کہتا ہے نا اماں نے روک دیا، اس نے روک دیا، وہ جھوٹ بولتا ہے. جب آپ سے بات چیت شروع کی تھی، جب آپ سے محبت ہوئی تھی، تب اماں سے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تو یہ عورتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. پہلے ہی ان کے پر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم عورتیں بھی ان کو برا کہنے لگیں گی تو کیا بنے گا ہمارا. اور یہ بات سچ بھی ہے، ایموشنلی بیچاری کمزور ہوتی ہیں ہم عورتیں، تو اسٹرانگ بننا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کوئی عورت اسٹرانگ ہے تو اس نے بڑی ایفرٹ کی ہوگی. اگر آج میں اس مقام پر بڑی آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہوں اور مجھے چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، ساتھ کوئی ہو نہیں ہو فرق نہیں پڑتا ہے، اور میں چیزوں کو خود ہینڈل کرتی ہوں، اس کے پیچھے بڑی سالوں کی ریاضت. اچھا جیلس نہیں ہوتی کبھی بھی؟ یہ سارے جذبات ہے ہی نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں، ایک کیسے عورت بتاؤں؟ جیلس نہیں ہوتا. نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ خود کرنا سیکھا. رابی، میں نے دنیا میں پہلا ٹریول اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے خود کیا. وہاں جا کے مجھے جو شوق تھے، یعنی کوئی اگر لیٹ سپوز اس وقت میں چھوٹی تھی، برانڈ کا شوق تھا، 2012-13 کی بات بتا رہی، تو میں نے خود خرید لیا. مجھے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے، میں خود چلی گئی. مجھے سنیما دیکھنا ہے، میں خود چلی گئی. تو مجھے کیوں جیلسی ہوگی کسی سے؟ یہ تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں کچھ کر رہی ہوں، مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہا، یا مجھے لگ رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، وہ بہتر کر رہا ہے. جب میں اپنی ذات کو بہتر کرنے کے سفر پہ آ جاؤں گی، کوئی بھی آ جائے گا، تو پھر آپ ارد گرد نہیں دیکھ رہے ہوتے. نہیں ہے یہ جذبات مجھ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، بٹ آئی ایم لائک دس. اور
انشاءاللہ آگے اس سے بھی بہتر انسان بنوں گی. اللہ پلیز تھوڑا سا توکل مجھے بھی دے دے. مجھے تو ہلکی سی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے تو میں تو اتنا رونا دھونا ڈال دیتی ہوں نا. سیریسلی آئی مسٹ لرن فرام یو فرا. بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ کے لیے. اچھا آپ کا سوشل میڈیا تو میں دیکھتی رہتی ہوں ماشاء اللہ, یو آر ویری پاپولر اور بڑے اچھے انٹرویوز بھی کرتی ہیں, بڑا کام بھی کرتی ہیں, لیکن ٹیلی ویژن سے کیوں غائب ہو گئی ہیں آپ؟ ابا جب بیمار ہوئے تھے 2021 میں, تب جو چینل تھا ہمارا انہوں نے میرا پروگرام بند کر دیا تھا. حالانکہ شاید اس وقت مجھے جاب کی بڑی ضرورت. اچھا چینل والوں نے بند کر دیا؟ کیوں, وجہ کوئی وجہ نہیں تھی. نئی مینجمنٹ آئی اور نئے پروگرامز شروع کیے, تو اس میں ایک پروگرام میرا تھا اور میں اس وقت تھوڑا سا گھبرائی. اور میں نے کچھ لمحات کے لیے, میں نے بتایا نا میرا کوئی بھی ایسا ایموشن چند لمحات کے لیے ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا کوئی نہیں, اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی کیا ہوگا. تو میں, میری بڑی پیاری دوست ہے ماریا میمن, اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا آرگنائزیشنز ڈونٹ ہیو ہارٹ. یہ بات میرے دل کو لگ گئی. نہیں, ہماری آرگنائزیشن کا بڑا ہارٹ ہوتا ہے. میں تو کسی ملازم کو کوئی کہے نا جائے اور تھوڑا سا رو پڑے تو بڑا برا. اس یہ جو یہ سامنے بندہ نظر آ رہا ہے نا کتنا لمبا چوڑا 6 فٹ کا, ایک دفعہ میں نے اس کو ڈانٹا, یہ رونا شروع ہو گیا. ہم لوگ سارے جو ہم سارے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, لیکن نیوز چینلز کا کوئی دل نہیں ہوتا. دل نہیں ہوتا. بلکہ وہ تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں تنخواہ نہ ملنے پر, لوگ تنخواہیں نہیں دیتے. میرے لاسٹ ادارے میں کچھ سال پہلے جو میرا لاسٹ ادارہ تھا وہاں ایسا ہوا تھا. میرے اداروں میں اتنے دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ وہ ایک جنریٹر والا تھا, کون سا چینل تھا وہ, بڑے امیر لوگوں کا تھا, اور اس میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود تھے. تو جنریٹر والے کو میں نے ایک دفعہ اپنی سیلری سے پیسے دیے, پھر میں چلی گئی, مجھے بھول گیا پتا چلا, اور پھر پتا چلا کہ اس نے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی. اینڈ آئی واز لائک یار مجھے دوبارہ بتا دیتے, حالانکہ اس وقت میں اتنی چیریٹی نہیں. اچھا آپ چیریٹی بھی کرتی ہیں اور ہیلتھ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو, آپ کو کیا کر رہے ہو؟ بس وہ تو کچھ ہیں, کچھ ذمہ داریاں میں نے لے لی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں صرف اس بات پہ, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, ورنہ اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں اور دل ان کا چھوٹا سا. اچھا ابھی ریسنٹلی جو نیوز چینل ہے آپ کا, وہ آپ نے کیوں, آپ کی جاب کیوں گئی تھی, بتا دو نا یار, میں چاہتی ہوں آپ بتاؤ, آپ کیوں چھپاتے ہو یار. وہ اتنی عجیب بات ہے کہ میرے لیے بھی بہت عجیب بات تھی اور حیرانی کی بات تھی. مجھے میٹنگ کے لیے بلایا, بہت بڑا نام ہے پچھلا چینل, آپ میں نام نہیں لے رہی کیونکہ وہاں پہ بڑے پیارے لوگ بھی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے چینل کون سا تھا. تو وہاں میں میٹنگ کے لیے گئی اور پھر ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں قاسم علی شاہ, ان کا فون آیا. اس ایک میٹنگ قاسم بھائی سے نہیں تھی, کسی اور سے تھی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ بہن آپ میرے ساتھ پروگرام کریں گی. میں نے کہا بھائی آپ کی کسی بات کو میں انکار نہیں کر سکتی, رد نہیں کر سکتی, بڑا وہ لاڈ پیار والا ہمارا تعلق ہے. تو میں چلی گئی. اچھا نہ میں نے پیسوں کی بات کی, نہ کچھ بجٹ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر, کیونکہ میں عزت بہت کرتی ہوں قاسم بھائی کی. پروگرام شروع ہو گیا. ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. اچھا تھوڑا ہچکچا رہے تھے, جھجک رہے تھے. میں نے کہا جی بتائیے. آپ پروگرام دوپٹے کے بغیر کر سکتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ کہتی نا مجھے غصہ نہیں آتا, میرے پاؤں سے شروع ہو کے دماغ تک غصہ آیا. میں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ میں اتنے عرصے سے رب سے میرا کنیکشن ہے, یہ میرے جسم کا حصہ بن چکا ہے یہ دوپٹہ اسکارف. آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ جب میں انٹرویو دینے آئی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں دوپٹہ اوڑھتی ہوں, میں ہیڈ کور کرتی ہوں؟ نہیں مطلب ہم اس کو کسی اور طرح کر رہے تھے, میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا, کیا کچھ اور دیا, ہم اس کو ماڈرن کر سکتے ہیں. میں نے کہا مطلب ماڈرن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو سر ڈھانپتی ہے عورت کیا وہ ماڈرن نہیں ہوتی؟ اور ماڈرن کا مطلب مجھے بتا دیجیے. مطلب وہ تھوڑی سی سوالات ہوئے, وہ گھبرا گئے, خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد اسی بیس پر میں نے وہ پروگرام چھوڑ دیا. ڈیفینیٹلی اچھا کیا, کیونکہ میرا اللہ کا کنیکشن اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اس پر ہر طرح کی دولت, شہرت, ہر چیز واری. لیکن آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ کیا عورت ان کے لیے ایک شو پیس ہے جس کو کم لباس میں ٹیلی ویژن کے اوپر دکھانا ہے؟ دیکھیے ایک پرسنل چوائس ہونا رابی بالکل ایک الگ بات ہے. کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کیسا بھی لباس پہنے, وہ پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن آپ کسی لڑکی کو جو جاب کے لیے گئی ہے, مجھے تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا, ہوتا ہوگا ایسا کہ وہ جاب کے لیے گئی ہے اور اس کو فورس کیا جاتا ہو کہ ایسا لباس پہن کے تم ٹیلی ویژن پر آ جاؤ. نہیں ویسے میں نے آپ کو جنرلی بھی دیکھا ہے, آپ بہت ڈیسنٹ اپنی ڈریسنگ رکھتی ہیں. تو یہ کتنا افسوسناک ہے. تو یہ آج میں پہلی بار دل کھول کے یہ بات کر رہی ہوں. اچھا دوسرا فرا, مجھے ایک بات بتائیں, میں نے آپ سے دیکھی ہے, میری کچھ فرینڈز ہیں وہ نا باہر ویکیشنز کرنے جاتی ہیں, فرینڈس. آپ بھی اپنی فرینڈس کے ساتھ ویکیشن کرنے جاتی ہیں, تو یہ گرل پارٹی کا انجوائے کرتے ہو گے یار آپ لوگ؟ بہت مزہ آتا ہے. میں تو سب سے زیادہ جو ویکیشن انجوائے کرتی ہوں نا وہ اکیلے کرتی ہوں
کیونکہ مجھے دیکھو نا صبح جاگنا ہے اور اپنی مرضی سے میں جہاں جانا چاہتی ہوں وہاں جانا ہے, ناشتہ جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے, مجھے واپس کب آنا ہے, سونا کب ہے, جاگنا. تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی, منہ نہیں تھک جاتا ایسے نہ بول بول؟ نہیں, بہت زیادہ. میری ایک بہن ہے چھوٹی جو دنیا کے کسی کونے میں مجھے بہت تنگ کرتی ہے, اس کا نام بھی رابی ہے. اچھا, مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ رابی ہے. وہ ابھی بھی مجھے راستے میں آ رہی تھی تو فون کری تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا جلدی سے بتاؤ, ایک بات بتانی تھی. وہ جو میں نوٹی قسم کی آوازیں, وہ نا ایک کیریکٹر بن کے بات کرتی ہے, تو نوٹی قسم کی آوازیں نا آفس میں بیٹھے بیٹھے میں بھول گئی, میں وہاں ہوں تو میں ویسے بولنے لگی. میں نے کہا تمہیں یہ بتانا تھا, تمہیں پتا میں ضروری کام پہ چل رہا, ہاں یہ بتانا تھا, اوکے اللہ حافظ. تو وہ رابی ہمیشہ سویٹ ہے, یہ نام کا اثر ہے. تو کنیکٹڈ رہتی ہوں. میری کزن ہے آمنہ, وہ اس وقت ملک سے باہر ہے. میری باقی جو بہنیں ہیں نا, یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے رابی, اور بہت قیمتی رشتہ ہے. اور بلکہ کچھ ایسا ہوا, کچھ ایسے لوگ تھے میری زندگی میں جن کو میں بڑے دل سے مان سے بھائی کہتی تھی, اور کچھ دوست تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے پلٹا کھائے کہ وہ, میں کہتی ہوں کوئی دشمن بھی ویسا نہ کرے جنہوں نے زندگی میں میرے ساتھ کر ڈالا. جن کو آپ بھائی کہتی ہیں سمجھتی, کہتی نہیں, صرف سمجھتی, اور بالکل بھائیوں کی طرح آنا, گھر رہنا, بیٹھنا, اور وہ سب. وہ لوگ ایسا گرگٹ جیسا رنگ بدلتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور کنفرنٹ کرو نا انہیں, جا کے بولو انہیں. آپ, میں بول دیتی ہوں, بول دیا تھا, لیکن پھر وہ آپ کی زندگی میں نہیں رہتے. نقصان تو نہیں کا ہے نا کہ آپ نے ایک لائل انسان کو کھو دیا. تو وہاں مجھے ایک بچی ہے بہت پیاری, عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی, اس نے ایک بات کہی مجھے. اس نے کہا کہ دیکھیں, آپ اعتبار کریں صرف بہنوں پر, بہنیں آپ کا اعتبار کبھی نہیں توڑتی. مجھے یہ بات اتنی پسند آئی, اور میں نے پھر سوچا کہ میری بہنیں, چاہے وہ میری اپنی سگی بہنیں ہیں, چاہے وہ کزن بہنیں ہیں, چاہے وہ رشتے کی بنی کچھ قریبی بہنیں ہیں, کچھ بہن بن کے بھی آپ کو بڑا دھوکہ دیتی ہیں, لیکن جو یہ رشتے ہیں تو کبھی واقعی نہ یہ جج کرتے ہیں. بہن سے بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے, لیکن جس کو بھائی کہے اور بھائی سمجھے, بھائی مانے, وہ یہ ایسا ہی ہے. جب وہ چھرا گھونپتے ہیں تو برا لگتا ہے, درد ہوتی ہے. اس وقت لگا تھا, لیکن پھر وہ مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے شاید ایسے لوگوں کی اصلیت دکھائی مجھے, اور ان کو فلٹر کر دیا میری زندگی سے. تو میں نے اللہ کا تو شکریہ ادا ہی کیا, ان لوگوں کا بھی شکر ادا کیا کہ انہوں نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی, اور آج وہ سب میری زندگی سے دور ہیں. لاسٹ ٹائم اقرار بھائی کے ساتھ کب ویکیشن پہ گئی؟ میں گئی تھی پچھلے سال. ویکیشن نہیں تھی, وہ حق خطیب کے لیے کیمپین تھی. آپ کو لے گئے خطرناک جگہ پر نا, آپ کو لے کے جاتے ہیں اچھی اچھی جگہ پہ, دوسروں کو لے کے جاتے ہیں. ان کو یہ خطروں کے کھلاڑی, یہ ذرا مضبوط عورت ہے, تو وہاں گئے تھے ہم. نہیں, اقرار بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ ہوتی.